الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا امتحان، درود شریف کی فضیلت۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی منع کا خوف۔ آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ والد صاحب گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بولے، اے میرے لال، کیا ہو گیا؟ بچہ روتے ہوئے بولا، ابا جان، کل جمعرات ہے، لہذا استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے، میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی، کل مجھے مار پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے ہوں کرنے لگا۔ اس پر والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اس بچے کو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے اور استاد کو چکمہ یعنی دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود یہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے اسے نیند نہیں آ رہی، اور آہ مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار جل جلالہ کو دینا ہے، جسے کوئی چکمہ یعنی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے، مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں، آخر مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے متعدد مدنی پھول ہیں، آپ بھی غور فرمائیے، میں بھی سوچتا ہوں۔ ایک بچہ، اس کی سوچ اور اس کے والد کی مدنی سوچ دیکھیے۔ بچہ مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے اور باپ قیامت کے حساب کی سختی کو یاد کر کے آبدیدہ ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لعیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور گدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب میں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقطع ہے۔ دونوں جگہ رضا کی جگہ سگے مدینہ عفی عنہ نے اپنی نیت سے گدا کر دیا ہے۔ ولی اللہ کی دعوت کی حکایت۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو ایک مالدار شخص نے باصرار دعوت طعام دی۔ فرمایا، میری یہ 3 شرطیں مانو تو آؤں گا۔ نمبر 1، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ نمبر 2، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ نمبر 3، جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار نے وہ 3 شرطیں منظور کر لیں۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ اکرم بھی تشریف لے آئے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا، سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ اکرم نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی نکال کر تناول فرمائی۔ جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا، میزبان سے فرمایا، چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا، اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجیے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ بیک زبان بول اٹھے، یا سیدی، ہم میں اس کی طاقت نہیں، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت کی تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ یہ رقت انگیز ارشاد سن کر لوگ دھاڑے مار کر رونے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے۔
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیامت کے 5 سوالات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم خواہ روئیں یا ہنسیں، جاگیں یا غفلت کی نیند سوتے رہیں، قیامت کا امتحان برحق ہے۔ ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ نمبر 1، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ اور نمبر 4، کہاں کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ امتحان سر پر ہے۔ آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز پہلے ہی سے پریشان ہو جاتا ہے، اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، امتحان سر پر ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے، ہر امکانی سوال کو حل کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے، اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، رشوت بھی چل سکتی ہے، جبکہ اس کا حاصل فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو 1 سال کی ترقی مل جاتی ہے، جبکہ فیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ 1 سال کی ملنے والی ترقی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند کشا گولیاں کھا کھا کر ساری رات جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ مگر افسوس اس قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں اور فیل ہونے کی صورت میں دوزخ کی ہولناک سزائیں۔ پیشتر مرنے سے کرنا چاہیے، موت کا سامان آخر موت ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ سازشیں، آج مسلمانوں کے ساتھ زبردست سازشیں ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ اسلام کی محبت دلوں سے دور کی جا رہی ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینوں سے نکالا جا رہا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر غور تو فرمائیے۔ افسوس، شادیوں اور خوشی کے مواقع پر مسلمان سڑکوں پر ناچتے نظر آ رہے ہیں، شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے۔ ولولا سنت محبوب کا دے دے مالک، آہ فیشن پہ مسلمان مرا جاتا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ انعام۔ بہرحال اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازشیں ابھی سے نہیں عرصے سے چل رہی ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دو، انہیں عیش و عشرت کا عادی بنا ڈالو، پھر جتنا چاہو ان کو بے وقوف بناؤ اور ان پر راج کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بمشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، یعنی 95%، 95% مسلمان شاید نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جتنا نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی شاید ہزاروں میں اکا دکا مسلمان ایسا ہوگا جس کو ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنا آتی ہوگی۔ اس وقت کثیر اجتماع ہے، ان میں ایک سے ایک تعلیم یافتہ ہوگا، کوئی ماسٹر ہوگا تو کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر ہوگا تو کوئی افسر۔ علماء کرام کے علاوہ لاکھوں عام مسلمانوں کے اجتماع میں اگر 1 لاکھ روپے دکھا کر یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے نماز کے کتنے ارکان ہیں، درست جواب دینے والے کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، شاید لاکھ روپے محفوظ ہی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک سے ایک فن سیکھا مگر نماز کے ارکان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ آج کل نماز پڑھنے والے کو بھی شاید ہی یہ معلوم ہو کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں، سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، یا وضو میں کتنے فرض ہیں۔ کام دین سے رکھ نہ رکھ دنیا سے کام، پھر نہ سرگرداں آخر موت ہے۔
دولت دنیا کو نفع سمجھا ہے، دین کا ہے نقصان آخر موت ہے۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، مگر ماڈرن بیٹا منہ لٹکائے دور کھڑا ہے۔ بیچارہ نماز جنازہ پڑھنا نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے بد نصیب باپ نے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم ہی دلوائی تھی، فقط دولت کمانے کے گر سکھائے تھے، 100 کروڑ افسوس نماز جنازہ کا طریقہ نہیں بتایا تھا۔ اگر باپ نے نماز جنازہ سکھائی ہوتی، قرآن پاک کی تعلیم دلوائی ہوتی، سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈلوائی ہوتی، تو مرنے کے بعد بیٹا دور کیوں کھڑا ہوتا؟ آگے بڑھ کر خود نماز جنازہ پڑھاتا اور خوب ایصال ثواب کرتا۔ اسے تو ایصال ثواب کرنا بھی نہیں آتا۔ ہائے ہائے مرنے والے باپ کی بد نصیبی۔ گھر کے باہر ایصال ثواب، مگر اندر۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے مرکز الاولیاء لاہور کا یہ واقعہ سنایا کہ ہمارا ایک رشتہ دار مال کمانے پاکستان سے باہر گیا اور کما کر اس نے رنگین ٹی وی اور VCR گھر بھیجا، پھر خود جب وطن آیا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میرا بڑا بھائی رشتہ داری کے لحاظ سے مرحوم کے 10ویں میں مرکز الاولیاء لاہور گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باہر قرآن خوانی ہو رہی ہے اور فاتحہ کے لیے دیگیں پک رہی ہیں۔ جب گھر کے اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مرحوم کے بیوی اور بچے VCR پر فلم دیکھنے میں مشغول ہیں۔ گھر کے باہر ایصال ثواب اور مردے کے گھر کے اندر اسی کے لائے ہوئے VCR پر معاذ اللہ عز وجل ارتکاب گناہ ہو رہا تھا۔ ایمان پہ موت بہتر اے نفس تیری ناپاک زندگی سے۔ دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کرنے والوں، اگر اپنے بچوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹی وی اور VCR لے کر دو گے تو شاید وہ تمہاری نماز جنازہ بھی نہ پڑھ پائیں گے، بلکہ قبر پر صحیح معنوں میں فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں گے۔ جن کے پیش نظر قیامت کا امتحان ہوتا ہے، ان کا دل جلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی جو تھوڑی بہت محبت ہے وہ بھی نکالی جا رہی ہے۔ دیکھیے ہسپانیہ، اسپین جو کبھی اسلام کا مرکز تھا، وہاں مسجدوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں قرآن شریف پڑھنا تو دور کی بات، رکھنے ہی پر پابندی ہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ سازش کی جا رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے دین کی محبت نکال لو۔ بے شک یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ان کو اندر سے بالکل خالی کر دو۔ کثرت اولاد ثروت پر غرور، کیوں ہے اے ذیشان آخر موت ہے۔ مسلمان کو مسلمان کب چھوڑا ہے؟ ایک پاکستانی عالم کا کسی غیر مسلم مذہبی رہنما سے جو مکالمہ ہوا اسے اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں۔ دوران گفتگو غیر مسلم رہنما نے بتایا کہ پاکستان میں ہمارے مذہب کی تبلیغ پر زر کثیر خرچ ہوتا ہے۔ اس عالم صاحب نے پوچھا، تم لوگوں نے اب تک کتنے فیصد مسلمانوں کا مذہب تبدیل کیا ہے؟ اس نے کہا بہت تھوڑوں کا۔ تو اس عالم نے فاتحانہ انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ کہ تمہاری تحریکیں ہمارے ملک میں ناکام ہیں۔ اس پر وہ ہنس کر کہنے لگا، مولوی صاحب یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد کو ہم مذہب بنانے پر ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے مسلمان کو عملی طور پر مسلمان کب چھوڑا ہے۔ کیا آپ کلین شیو اور پینٹ شرٹ میں کسے کسائے مسلمان اور غیر مسلم میں امتیاز کر سکتے ہیں؟ آپ کے ایک ماڈرن مسلمان اور ایک غیر مسلم کو برابر کھڑا کر دیا جائے تو کیا آپ شناخت کر لیں گے کہ ان میں مسلمان کون سا ہے؟ اس پر عالم صاحب لاجواب ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ معاذ اللہ عز وجل ہماری وضاقت اور لباس میں سے اب مسلمانوں کی ظاہری علامتیں تقریباً رخصت ہو چکی، سنتوں سے بے انتہا دوری ہو گئی۔ جن کا چہرہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، شاید ایسے مسلمان اب دنیا میں 1% بھی نہ رہے۔ شیطان کی سازش۔ افسوس، تقریباً 99% مسلمان آج غیر مسلموں جیسے چہرے اور لباس میں ملبوس رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری بات ناگوار گزرے،
اور اس وجہ سے اسے مجھ پر غصہ بھی آ رہا ہو۔ یاد رکھیے یہ بھی شیطان ہی کی ایک سازش ہے کہ جب ان مسلمانوں کو دین کی کوئی بات بتائی جائے تو غصہ آ جائے اور سننے کے بجائے چلتے بنے تاکہ ذہن میں کوئی بھلائی کی بات گھر ہی نہ کر سکے۔ شیطان شاید میری باتوں پر خوب ہنس رہا ہوگا کہ خواہ لاکھوں مسلمان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے ہوں تب بھی اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں کروڑ ایسے ہیں جو داڑھی منڈوا کر یا ایک مٹھی سے گھٹا کر دشمنان اسلام جیسا چہرہ بنائے اور لباس اپنائے ہوئے ہیں۔ آج کل کے بے شمار مسلمانوں کی بے عملی کے باعث غالباً مبلغین دعوت اسلامی سے کہتا ہوگا تم چاہے کتنا ہی زور لگا لو مگر لوگ اب تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں۔ میں نے ان کا تہذیب و تمدن یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کے چہرے اور لباس تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں بلکہ میرے مت والوں اور جہنم میں میرے ساتھ رہنے والوں جیسے ہی رہیں گے۔ میں ان کو لذات نفسانی میں پھنسائے ہی رکھوں گا۔ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ گناہوں کے آلات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے پہل ریڈیو پاکستان پر آپ کی فرمائش کے عنوان سے ریڈیو پر گانے سنائے جاتے تھے، مگر ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق پھر بھی گانا سننا نہیں ملتا تھا۔ پھر ٹیپ ریکارڈر کا سلسلہ چلا اور ہر کوئی اپنی مرضی کے گانے سننے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے میں تو ٹیپ ریکارڈر میں بیان اور نعتیں وغیرہ سنتا ہوں۔ آپ درست فرماتے ہیں، مگر میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ یقیناً اب ہزاروں بلکہ لاکھوں میں شاید کوئی مسلمان ایسا ہو جو فقط تلاوت، نعتیں اور بیان سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈر خریدتا ہو۔ اکثریت گانے ہی سننے کے لیے لیتے ہیں، بلکہ کئی بار سنتوں کا درد رکھنے والے اسلامی بھائی مجھ سے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب کبھی آپ کے سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ چلاتے ہیں، گھر والے لڑائی کرتے اور زبردستی فلمی گانوں کے کیسٹ چلاتے ہیں، ہماری تذلیل کرتے اور سگے مدینہ عفی عن کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ آہ یا رسول اللہ، ٹھکرائے کوئی، دھتکارے کوئی، دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، سلطان مدینہ لیجیے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں۔ ٹی وی کب ایجاد ہوا؟ لوگوں کو مزید عیاشیوں میں دھکیلنے کے لیے شیطان نے 1925 میں ٹی وی چلوا دیا۔ شروع میں یہ غیر مسلموں کے پاس ہی تھا، اس کے بعد مسلمانوں کے پاس اور پاکستان میں بھی آ پہنچا۔ ابتداً شروع میں بڑے بڑے شہروں کے خاص پارکوں وغیرہ میں لگا دیا جاتا تھا اور اس پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے گھروں میں گھسنا شروع کر دیا، لیکن ابھی وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ اس کے بعد مزید تفریح کے لیے رنگین ٹی وی بھی ایجاد ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد پاکستان میں VCR کی آمد ہوئی اور گھروں میں غیر قانونی سینما گھر کھل گئے اور لوگ چھپ کر 10 روپے میں فلمیں دیکھنے لگے۔ انہی دنوں اخباروں میں یہ خبر آئی کہ کراچی کے لیے VCR کے اتنے لائسنس جاری کر دیے گئے۔ اب فلمیں دیکھنے کا جو جرم لوگ رشوتیں دے کر اور چھپ کر کرتے تھے، اسی گناہ کو معاذ اللہ عز وجل قانونی تحفظ حاصل ہو گیا اور طرح طرح کی گناہوں بھری گندی فلموں کی نحوستیں لیے VCR گھر گھر آ گیا۔ یاد رکھیے، اگر ملکی قانون کسی گناہ کو جائز کر دے تو وہ جائز نہیں ہو جاتا۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ جہنم میں کودنے کی دھمکی۔ ایک بار کسی نوجوان نے سگے مدینہ عفی عنہ سے کہا، میں نے باب المدینہ کراچی کے علاقے رنچور لائن میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ایک اجتماع میں سنت و بھرا بیان سن کر داڑھی مبارک کی سنت اپنے چہرے پر سجا لی۔ میری ماں مجھے داڑھی رکھنے سے منع کرتی اور دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے داڑھی نہیں کاٹی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ یہ نوجوان کوئی کافر زادہ نہیں، مسلمان کا لڑکا تھا۔ اس کی مسلمان کہلانے والی ماں اسے سنتوں سے روکتے ہوئے خودکشی کی دھمکی دیتی تھی۔ گویا کہتی تھی، بیٹا داڑھی منڈوا دے ورنہ جہنم میں چھلانگ لگا دوں گی۔ مسلمان کہلانے والوں کی سنتوں سے اس قدر دوری، الامان والحفیظ۔ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
یاد رہے داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، اور ماں باپ اگر کسی گناہ کا حکم دیں تو ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ نیز جو ماں باپ اپنی اولاد کو داڑھی رکھنے سے روکتے ہیں ان کو اس سے باز رہنا ضروری ہے کہ داڑھی بڑھانا سنت رسول اور ایک عظیم الشان نیکی ہے۔ نیکی اور بھلائی سے روکنا مسلمانوں کا نہیں غیر مسلموں کا شیوا ہے۔ چنانچہ بہت بڑے گستاخ رسول ولید بن مغیرہ کے جو 10 عیوب قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک عیب یہ بھی ہے، مناع للخیر، ترجمہ کنز الایمان، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ جاہل پروفیسر۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹی وی کے چینلوں پر اچھی اچھی باتیں بھی آتی ہوں گی، مگر مجھے کہنے دیجئے کہ اس ٹی وی کے گناہوں بھرے اور غیر ذمہ دار چینلز نے در حقیقت خوفناک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے اور اسلامی معاشرے کو تباہی کے گہرے گڑھے میں جھونک دیا ہے۔ کہتے ہیں ٹی وی کے کسی چینل پر ایک بار کوئی پروفیسر آیا تھا، سوال جواب ہو رہے تھے، اتنے میں داڑھی کا سوال آیا۔ جواباً اس نے کہا داڑھی رکھو تو بھی ٹھیک، نہ رکھو تو بھی ٹھیک، داڑھی نہ رکھنا کوئی گناہ نہیں۔ اب تو بعض والدین نے اپنے نوجوان بیٹوں پر اور بھی بگڑنا اور اول فول بکنا شروع کر دیا کہ تم دعوت اسلامی والوں نے اپنے اوپر کیا کیا سختیاں مسلط کر لی ہیں۔ اتنا بڑا پروفیسر ٹی وی پر آیا اور اس نے کہا کہ داڑھی نہ رکھنا گناہ نہیں اور تم لوگ کہتے ہو گناہ ہے۔ دین کے معاملے میں معلومات سے کورے اس جاہل پروفیسر کے اس غیر شرعی اور مگر بے عمل لوگوں کے نفس کو بھانے والے جواب نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ذہن خراب کر دیے۔ خیر، عشق رسول سے لبریز دل سے یہی صدا آتی ہے، مجھے پیارا وہ لگتا ہے، مجھے میٹھا وہ لگتا ہے، امامہ سر پہ اور چہرے پہ جو داڑھی سجاتا ہے۔ نفس و شیطان کے خلاف جہاد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کیسی چالاکی کے ساتھ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ دل تو جلا سکتے ہیں اور اس طرح ثواب تو کما سکتے ہیں۔ انشاء اللہ عز و جل نفس و شیطان کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے اپنے رسالے لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ میں آیات مقدسہ، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال شریفہ کی روشنی میں داڑھی بڑھانا واجب اور منڈانا یا کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا حرام ثابت کیا ہے۔ داڑھی رکھنے کی اہمیت پر مکتبۃ المدینہ کے رسالے کالے بچھو 24 صفحات کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو انشاءاللہ عز و جل توبہ کر کے مدنی چہرے والے بن جائیں گے۔ سکرات کا دل ہلا دینے والا تصور۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ ایک وقت سکرات کا بھی آنا ہے، روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، موت کے جھٹکوں پر جھٹکے آ رہے ہوں گے، اور جھٹکے بھی ایسے کہ حدیث پاک میں ہے موت کا جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت تر ہے۔ ہائے ہائے، میرا کیا بنے گا؟ میں تو دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہا ہوں، بہتر سے بہترین لذتوں والی غذاؤں اور دنیاوی نعمتوں کا شوقین رہا ہوں، جبکہ روایت میں آیا ہے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذت کے مطابق ہے، تو جس نے لذتیں اٹھائیں اسے نزع کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ پھر وہ وقت بھی آ ہی جائے گا کہ میرے نام کا شور پڑا ہوگا کہ اس کا انتقال ہو گیا، جلدی جلدی غسال کو لے آؤ۔ اب غسال تختہ اٹھا کر چلا آ رہا ہوگا، مردہ جسم پر چادر اڑی ہوگی، سر سے تھوڑی تک منہ بندھا ہوگا، پاؤں کے دونوں انگوٹھے باندھ دیے گئے ہوں گے، غسال ہی غسل دے گا، کفن پہنائے گا۔ بیٹا نہ غسل دے گا نہ ہی کفن پہنائے گا، کیونکہ جو ہی اس نے ہوش سنبھالا میں نے اس کو اسکول کا دروازہ دکھایا، بڑا ہوا تو کالج میں داخلہ دلایا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے
امریکہ بھجوایا، دنیاوی امتحانات کی تیاری کا خوب شوق بڑھایا، اگر نہیں پڑھایا تو دین نہیں پڑھایا، غسل میت یہ خاک دے گا، اسے تو خود اپنے زندہ وجود کے غسل کی سنتیں بھی نہیں معلوم۔ ہاں باپ کی آخری خدمت یہ بھی ہے کہ اس کا بیٹا ہی نہلائے، کفن پہنائے، نماز جنازہ بھی پڑھائے اور اپنے ہاتھوں سے ہی دفنائے۔ ظاہر ہے اگر بیٹا غسل دے گا تو رقت کے ساتھ رو رو کر اور سنتوں کو ملحوظ رکھ کر دے گا، جبکہ کرائے کا غسال ہو سکتا ہے جوں تو پانی بہا کر کفن پہنا کر پیسے جیب میں سرکا کر چلتا بنے۔ میت پر نوحہ کرنے کا آداب۔ اب جنازہ اٹھایا جائے گا، گھر کی عورتیں چیخیں گی، واویلا کریں گی۔ میں نے ان کو اس سے کبھی منع نہیں کیا تھا کہ میت پر نوحہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی رال کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ جنازہ کو کندھا دینے کا طریقہ۔ بہرحال جنازہ اٹھا کر لوگ چل پڑیں گے، بیٹا شاید صحیح طرح سے کندھا بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ میں نے اس کو سکھایا ہی کب تھا۔ اس غریب کو کیا پتا کہ سنت کے مطابق کندھا کس طرح دیتے ہیں۔ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 822 پر ہے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے دہنے سرہانے کندھا دے، پھر دہنی پائنتی پر، پھر بائیں سرہانے، پھر بائیں پائنتی، اور 10-10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ جنازے کو کندھا دینے کے فضائل۔ حدیث پاک میں ہے، جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا۔ بالآخر میرے ناز اٹھانے والے اپنے ہاتھوں سے مجھے تنگ و تاریک قبر میں اتار کر اوپر منو مٹی ڈال کر تنہا چھوڑ کر چل دیں گے۔ قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پاس اب کوئی رشتے دار ہے۔ خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر کی روشنی کا احساس نہ رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں رہنے کے لیے مکانات بہت وسیع و عریض بنائے جاتے ہیں، لیکن افسوس قبر سنت کے مطابق نہیں بن پاتی۔ گھروں کی فراخی کا تو خیال ہے، لیکن قبر کی وسعت کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ دنیا کے روشن مستقبل کی تو ہر ایک کو فکر ہے، مگر قبر کی روشنی کی طرف کسی کا دھیان نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قبر بھی مستقبل میں شامل ہے۔ گھر میں روشنی کا سب اہتمام رکھیں گے، مگر قبر کی روشنی کی کسے فکر ہے؟ مال بڑھانے کی ہر ایک کو جستجو ہے، مگر نیک اعمال بڑھانے کی کسی کو نہیں پڑی ہے۔ جان کی سلامتی کے لیے انتہائی فکر مند ہیں، مگر ایمان کی سلامتی کا شعور بہت کم ہو گیا۔ مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو، شفا خریدی نہیں جا سکتی۔ یاد رکھیے، دولت سے دوا تو مل سکتی ہے، لیکن شفا خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر دولت سے شفا مل سکتی ہوتی تو بڑے بڑے امیر زادے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہرگز نہ مرتے۔ دولت مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حلال طریقے سے مال و دولت کمانا اور اس کو جمع کر کے رکھنا شرعاً جائز ہے، جبکہ اس کے حقوق واجبہ ادا کرتا رہے، مگر دولت کی کثرت کی حرص اچھی بات نہیں۔ اس کے منفی اثرات، سائیڈ ایفیکٹس کثیر ہیں۔ دولت کی زیادت عموماً معصیت کی طرف بہت تیزی سے لے جاتی ہے۔
نیز آج کل دولت کی کثرت اکثر مصیبت کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ ڈاکے زیادہ تر مالداروں ہی کی کوٹھیوں میں پڑتے ہیں۔ عموماً مالداروں ہی کے بچے اغوا کیے جاتے، دھاڑیل یعنی ڈاکو چٹھیاں بھیج کر سرمایہ داروں ہی سے بھاری رقمیں طلب کرتے ہیں۔ فی زمانہ دولت کی کثرت سے سکون قلب ملنا تو کجا، الٹا بہت سوں کا چین برباد ہوا جاتا ہے۔ پھر بھی حیرت ہے کہ لوگ دولت کی جستجو میں مارے مارے پھرتے اور حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں۔ جستجو میں کیوں پھریں مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ مالداریاں اور بیماریاں، بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا باپ مریض، تو کوئی خود موذی مرض میں گرفتار ہے۔ کتنے مالدار آپ کو ملیں گے جو ہارٹ اٹیک سے دوچار ہیں، کئی شوگر کی زیادتی کا شکار ہیں اور بیچارے میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ طرح طرح کے کھانے کی اشیاء سامنے موجود، مگر ارب پتی سیٹھ صاحب چکھ تک نہیں سکتے۔ بیچارے دولت اور جائیداد کے تصور سے دل بہلا سکتے ہیں، پھر بھی دولت کا نشہ عجیب ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یقین جانیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دھن کماتے چلے جانا صرف اور صرف نادان انسان کی دھن ہے۔ اتنا نہیں سوچتا کہ آخر اتنی دولت کہاں ڈالوں گا، فلاں سرمایہ دار بھی تو آخر موت کی گھاٹ اتر گیا، اس کی دولت اسے کیا کام آئی۔ الٹا ہوا یہ کہ وارثوں میں ورثے کی تقسیم میں لڑائیاں ٹھن گئیں، دشمنیاں ہو گئیں، کورٹ میں پہنچ گئے اور اخباروں میں چھپ گئے اور خاندانی شرافتوں کی دھجیاں بکھر گئیں۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا۔ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ قبر کے سوال و جواب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی کبھی اس طرح سوچئے کہ میرا لاشا منو مٹی تلے قبر میں دفن کر کے احباب چلے جائیں گے۔ یہ خوشنما گلستان، لہلہاتی کھیتیاں، نئے ماڈل کی چمکیلی گاڑیاں، عالی شان کوٹھیاں وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر نکیر قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تشریف لائیں گے۔ لمبے لمبے سیاہ بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، آنکھیں آگ برسا رہی ہوں گی۔ اب امتحان شروع ہوگا، پیار سے نہیں بلکہ وہ جھڑک کر اٹھائیں گے اور انتہائی سخت لہجے میں سوالات فرمائیں گے۔ نمبر 1، مر ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے۔ نمبر 2، ما دینو کا یعنی تیرا دین کیا ہے۔ نمبر 3، پھر ایک سہنی موہنی صورت دکھائی جائے گی جس پر فدا ہونے کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے۔ وہ دلربا صورت دکھا کر پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اے نمازیوں، اے ماں باپ کے فرما برداروں، اے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والوں، اے صرف حلال روزی کمانے والوں، اے ایک مٹھی داڑھی سجانے والوں، اے سر پر سنت کے مطابق زلفیں بڑھانے والوں، اے اپنے سروں پر امامہ شریف کے تاج سجانے والوں، اے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر فرمانے والوں، اے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ جمع کرانے والوں، انشاءاللہ عز وجل آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا و مصطفیٰ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے آپ کے جوابات یہ ہوں گے، ربی اللہ یعنی میرا رب اللہ عز وجل ہے، دینی الاسلام یعنی میرا دین اسلام ہے۔ دلربا صورت والے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، ہوا رسول اللہ، یہ تو میرے میٹھے میٹھے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جھوم جھوم کر کہہ رہے ہوں گے، سرکار کی آمد مرحبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دلدار کی آمد مرحبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔
اے صلاۃ و سلام پر جھومنے والو، نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنے والو، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ دکھا کر واپس تشریف لے جانے لگیں گے تو بے قرار ہو کر بے ساختہ زبان پر جاری ہو جائے گا، دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور معن یعنی فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جوابات قبر میں ناکامی کے اسباب، خدا نہ خواستہ نمازیں ضائع کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دکھاتے اور گانے باجے سنتے سناتے رہے، مسلمانوں کا دل دکھاتے رہے، اگر رب عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، اگر گناہوں کی نحوست کے باعث معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہر سوال پر منہ سے یہی نکلے گا ہی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ نہیں معلوم، ہائے جب سے آنکھ کھلی ٹی وی پر نظر تھی، جب سے کانوں نے سنا تو فلمی گانے ہی سنے، مجھے کیا معلوم خدا عز و جل کیا ہے، مجھے کیا پتا دین کیا ہے، میں نے تو دنیا میں اپنی آمد کا مقصد صرف اسی کو سمجھا تھا کہ بس جیسے بن پڑے مال کماؤ اور بیوی بچوں کو نبھاؤ۔ اگر کبھی کسی نے میری آخرت کی بہتری کی خاطر مجھے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت یا مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی بھی تو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اسلامی بھائیوں، جیتے جی تو یہ جواب چلتا رہے گا، کاروبار چمکتا رہے گا اور بینک بیلنس بڑھتا رہے گا، لیکن یاد رکھیے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ بہرحال جس کا ایمان برباد ہو چکا تھا اس سے آخری سوال کر لینے کے بعد جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی، جہنم کی طرف دروازے سے اس کو گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھایا جائے گا، اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ آج مچھر کا بھی ڈنک آہ سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہے گا بھائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دولت دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھنا دانش مندی نہیں، یاد الہی سے غفلت کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ اللہ عز و جل ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یہ نہ کہنا کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ملا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رزق حلال کی طلب میں ہرگز ایسی مصروفیت مت رکھیے جو نمازوں سے غافل کر دے۔ اگر خدا نہ خواستہ
حرام روزی اور سودی کاروبار کا سلسلہ ہو تو اسے چھوڑ دیجئے، رشوت کا لین دین ترک کر دیجئے۔ دیکھیے، مرنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا۔ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا۔ اللہ عز و جل پارہ 24 سورۃ الزمر آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ یا الہی میرا ایمان سلامت رکھنا، دونوں عالم میں خدا سایہ رحمت رکھنا۔ ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کا کیا بھروسہ؟ آپ کی صحت لاکھ اچھی ہو، مگر کیا آپ نہیں جانتے کہ یکایک زلزلہ آ جاتا ہے، یا بسیں، کاریں اور ریل گاڑیاں الٹ جاتی ہیں، اچانک بم دھماکہ ہوتا اور لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اگر فضا میں طیارہ پھٹ جائے پھر لاشوں کی شناخت بھی دشوار ہو جاتی ہے۔ عہدہ اور منصب کچھ بھی کام نہیں آتا، آدمی ایک جھٹکے میں مر جاتا ہے۔ یہ انمول سانس جلدی جلدی نکل رہے ہیں، جو ایک بار نکل جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا۔ یقیناً ہر سانس موت کی جانب ایک قدم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی 12ویں سالگرہ ہے، سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اگر گہرائی میں دیکھیں تو آپ کا بیٹا بڑا نہیں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا اس نے دنیا میں 25 برس زندہ رہنا تھا تو اس میں سے 12 سال کم ہو چکے اور گویا وہ آدمی زندگی گزار چکا۔ یقیناً ہم سبھی رفتہ رفتہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب کی عمریں گھٹتی جا رہی ہیں، یوں ہم سب بڑے نہیں چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ گھڑی کا گزرنے والا ہر گھنٹہ ہماری عمر کے 1 گھنٹے کے کم ہو جانے کی اطلاع دیتا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون ایک گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ دنیاوی امتحان کی اہمیت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر کے امتحان سے گزر کر قیامت کے امتحان سے سابقہ پڑھنا ہے۔ 100 کروڑ افسوس ہمارے پاس اس کی کوئی تیاری نہیں۔ البتہ ملازمت کی خاطر انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، نیز اسکول یا کالج کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے۔ اس مقولے من جدہ وجدہ، یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا کے مصداق اگر صرف دنیاوی امتحان کے لیے کوشش کی بھی تو ہو سکتا ہے دنیا میں عارضی خوشیاں نصیب ہو جائیں، لیکن قیامت کا امتحان کا کیا ہوگا؟ یقیناً ایک دن مرنا اور قبر اور آخرت کے امتحانات سے گزرنا ہے۔ ان امتحانات میں نہ دھوکہ چلے گا اور نہ ہی رشوت، دوبارہ موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود لوگوں کی دنیاوی امتحان کی طرف تو توجہ ہے، مگر قیامت کے امتحان سے سراسر غفلت ہے۔ دنیا کے امتحان کے لیے تو آج کل طلبہ رات بھر پڑھتے، نیند آئے تو نیند کشا یعنی اینٹی سلیپنگ گولیاں کھا کر بھی جاگتے اور اس کی تیاری کرتے ہیں، مگر کیا قیامت کے امتحان کے لیے بھی ہم میں سے کسی نے کوئی رات جاگ کر عبادت میں بسر کی؟ دنیا کے امتحان میں کامیابی کے لیے پابندی سے روزانہ اسکول اور کالج کا رخ کرتے ہیں، کیا قیامت کے امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں لگاتار شرکت کرتے ہیں؟ دنیا کے امتحان کی تیاری کے لیے بعض طلبہ ٹیوٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو بعض اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر جوائن کرتے ہیں۔ کیا قیامت کے امتحان کی تیاری کے لیے سنتوں بھرے مدنی ماحول اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی؟ دنیاوی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں
بلکہ دوسرے ملکوں تک کا سفر اختیار کرتے ہیں، کیا آخرت کی ترقی اور قیامت کے امتحان کی تیاری کے لیے بھی کبھی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا؟ تو صرف دنیا کے امتحان کے لیے ہی کوشش کرنے والے اسلامی بھائیوں، قیامت کے امتحان کی بھی تیاری شروع کر دیجئے کہ جس کا کامیاب جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں پائے گا، جبکہ اس کا ناکام جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ قیامت کے امتحان کی تیاری میں آسانی کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں لازمی شرکت کیجیے۔ اپنے علاقے میں رات کو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں قرآن پاک مفت سیکھیے، اور ہر مہینے عاشقان رسول کے ساتھ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سنت و بھرا سفر کیجیے۔ پھر روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانا انشاءاللہ عز وجل آپ کے لیے قیامت کے امتحان میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہوں آفتیں قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشع بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے پڑوسی کے 15 مدنی پھول۔ 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ عز و جل نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ نمبر 3، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی کامل مومن نہیں۔ نمبر 5، جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ نمبر 6، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ نمبر 7، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 8، 40 گھر پڑوسی ہیں۔ حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس سے چاروں طرف 40 گھر مراد ہیں۔ نزہۃ القاری میں ہے، پڑوسی کون ہے اس کو ہر شخص اپنے عرف اور معاملے سے سمجھتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کی غم خواری کرے اور اس کا ساتھ دے، خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دے اور اس کے ساتھ خوشی میں شرکت ظاہر کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری طور پر اس کی مدد کرے، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو
تو اس کے گھر کی حفاظت سے غفلت نہ برتے، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنے اور اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو پست یعنی نیچی رکھے، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کرے، اسے جن دینی یا دنیاوی امور کا علم نہ ہو ان کے بارے میں اس کی رہنمائی کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، میرا پڑوسی مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر سختی کرتا ہے۔ فرمایا، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، کسی نے عرض کی، حضرت اگر آپ بلی رکھ لیں تو اچھا ہے۔ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ چوہا بلی کی آواز سن کر پڑوسی کے گھر میں چلا جائے، اس طرح میں اس کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہوں گا جسے میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ منقول ہے، فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم کیا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ و صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نفلی روزہ و صدقہ و نماز میں کمی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ فرمایا، وہ جنت میں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1 حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، حق جوار اور حق اسلام اور حق قرابت۔ پڑوسی مسلم کے 2 حق ہیں، حق جوار اور حق اسلام، اور پڑوسی کافر کا صرف 1 حق جوار ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ السامی کا پڑوسی آتش پرست تھا۔ یہودی سفر میں گیا، اس کے بال بچے گھر رہ گئے۔ رات کو یہودی کا بچہ روتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن بولی، گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کر کے یہودی کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ جب یہودی لوٹا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ یہودی بولا، جس گھر میں با یزید کا چراغ آ گیا وہاں اندھیرا کیوں رہے؟ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔